ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. اس سے پہلے کہ ہم اصل ایشو کے اوپر بات کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے اٹارنی جنرل جناب انور منصور صاحب کا استعفیٰ. کوئی کہتا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ لیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے. تھوڑی سی جو اہم معلومات ہیں جو ہم اپنی عوام سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، حقائق وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو استعفے کا ہے، جہاں یہ بات کی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ تھا، وہاں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی تھی. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ بار کونسل کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. ضرور یہ معاملات اپنی جگہ موجود ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ کیا تھا ناظرین؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک جنگل میں دو بادشاہ آ گئے تھے اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تھے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ فروغ نسیم صاحب اور انور منصور صاحب کے درمیان شدید اختلافات شروع ہو گئے تھے. اور یہ اختلافات کن بنیادوں پہ تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پارلیمانی کمیٹی جب بنی تھی، اس میں جو آئین کے آرٹیکل 225 کی خلاف ورزی کی گئی تھی اور وہ الیکشن ڈسپیوٹ کا میٹر تھا، وہاں اختلافات ہوئے. اس کے بعد آگے بڑے جب دو الیکشن کمیشن کے ممبران کی بات آئی جو غلط طریقے سے اپوائنٹ ہوا، وہاں اختلافات ہوئے. اس کے بعد وزیر اعظم نے اپوائنٹ کر دیا آپ کے آرمی چیف کو ڈائریکٹ ایک لیٹر ہیڈ پہ، وہاں اختلاف ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن کے معاملات پہ جو ہے وہ آپ کے جس طرح کی سمری گئی اور ہزیمت اٹھانی پڑی اس موجودہ حکومت کو، وہاں اختلافات ہوئے. بات دراصل کہنے کا یہ ہے کہ یہ بات یہاں بتانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جناب وزارت قانون حکومت کو خوش کرنے پہ لگی تھی اور ایسے چیزیں نکال کر حکومت کو دے رہی تھی جس سے وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت خوش ہو رہے تھے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. انور منصور صاحب قانونی اور آئینی آدمی ہیں، وہ کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی قانون اور آئین کے متعلق بات کرتے ہیں. یہ جو دو مشاورت تھی، کیونکہ اٹارنی جنرل جہاں سپریم کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں وہاں حکومت کو بھی اسسٹ کرتے ہیں، اور وزارت قانون یعنی وزیر جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں. تو یہ بات واضح تھی کہ حکومت انور منصور سے خوش نہیں تھی. کیونکہ وہ آئینی اور قانونی بات کرتے تھے اور وہ زیادہ خوش تھے وزیر اعظم فروغ نسیم صاحب سے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروغ نسیم صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور عمران خان کے ساتھ وہ موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو آئینی اور قانونی مشورہ کون غلط دے رہا ہے، جس کی بنیاد پر مسلسل وزیر اعظم، اور کیونکہ وزیر اعظم آئینی اور قانونی آدمی نہیں ہے لیکن یہ حکومت مستقل طور پر ہزیمت اٹھاتی رہی. ایون کہ ایک بہت اہم عہدہ، اور وہ عہدہ ہے آرمی کا، جس میں ایکسٹینشن میں مزید ہزیمت اٹھانی پڑی اور الیکشن کمیشن کے دو ممبران پر ہزیمت اٹھانی پڑی. کئی معاملات قانونی طور پر پاکستان کی تاریخ میں اتنی حکومت کو ہزیمت اٹھانی نہیں پڑی. کیا وجوہات ہے؟ کون وزیر اعظم کو غلط مشورے دے رہا تھا اور کون وزیر اعظم کو آئینی اور قانونی بات سمجھا رہا تھا؟ یقیناً قانونی اور آئینی بات وزیر اعظم کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور وزیر اعظم کو جو بات اچھی لگ رہی تھی وہ بات وزارت قانون کی لگ رہی تھی. یہ اختلافات بڑھتا رہا اور آخر اس اسٹیج پر آ کر انور منصور صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب حکومت نے استعفیٰ مانگا تھا. میری ناقص ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ جو بات میں نے بتائی ہے، اس میں ایک اضافہ کر لیجئے کہ انور منصور صاحب بہت پہلے اس بات کو کی اعادہ کر چکے تھے کہ وہ یہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ غیر آئینی غیر قانونی پٹی پڑھا کر وزیر اعظم سے کام کرایا جاتا تھا، جس سے وہ کہتے تھے کہ میں سوائے آئینی اور قانونی مشورے کے کچھ نہیں دوں گا، میں کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں کروں گا جو آئینی اور قانونی نہیں ہو. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. وزارت وزیر اعظم کے ساتھ ہے، وزیر قانون وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. انور منصور اس حکومت سے باہر آ چکے ہیں. یہ ہے مختصر سی بات جو ہم نے آپ سے کی، اور اس سلسلے میں مزید ہم آپ کو کسی اور وقت میں اس کے کچھ اہم انکشافات بھی کریں گے. اب آ گیا بات کہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں پہ کرپشن کے بڑے شدید الزامات لگتے رہے اور آج ان کا احتساب بھی ہو رہا ہے. آج کی جو موجودہ حکومت ہے 17 سال کی، اس پر کرپشن کے الزامات بھی شروع ہو گئے ہیں لگنے، لیکن ان پر بیڈ گورننس اور نااہلیت کے یعنی انکمپیٹنسی کے الزامات لگ رہے ہیں. آیا یہ باتیں
کہاں تک صحیح ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ 3 گیسٹ ہیں, ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں علی محمد خان, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف. آپ کا شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ حکومت کو نمائندہ ہیں. چودھری منظور احمد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی جوائن کیا. سر میں سب سے پہلے علی محمد صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں, کیونکہ ایشو جو پہلا اٹھایا ہے وہ آپ سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے, پھر آگے میں ان سے پوچھوں گا کہ پچھلی حکومتوں پہ سر بڑا شدید الزام رہا کرپشن کا, اور وہ کرپشن کے حوالے سے احتساب ہو رہا ہے, اس کو وہ فیس کر رہے ہیں. لیکن سر آپ کی جو موجودہ حکومت ہے 17 مہینے میں, ان پر مسلسل یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ بیڈ گورننس کا اور نااہلیت کا, اور کہا یہ جاتا ہے سر, اور کرپشن کا بھی لگ رہا ہے, لیکن زیادہ بیڈ گورننس اور نااہلیت کا لگ رہا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے نااہلیت یعنی انکمپیٹنسی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کرپشن سے. تو آپ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے سر, کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں دونوں انتہائی خطرناک چیزیں ہیں. اگر کسی بھی شخص یا کسی بھی حکومت میں ہوں کہ یا وہ کرپٹ ہوں یا وہ نااہل ہوں, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ تباہی ہے. کرپشن کے الزامات لگے ماضی میں پیپلز پارٹی پہ اور مسلم لیگ نواز پہ, اور ظاہر ہے بہت لمبے عرصے تک یہ لوگ پاور کوریڈورز کا حصہ رہے. آج بھی پیپلز پارٹی سندھ میں بہرحال حکومت میں ہے, اور پیپلز پارٹی نے 4 بار اور مسلم لیگ نواز نے 3 بار اس ملک کو وزیر اعظم بھی دیے. تو ظاہر ہے جب اتنے لمبے عرصے تک حکومت کی تو سوالات تو پیدا ہوتے ہیں, اور اس میں ان پہ بڑے پرٹیننٹ سوالات سپریم کورٹ اور پاکستان کے لیول پہ جا کے ان کے سٹنگ وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا ڈس آنیسٹی پہ. اور جو مشہور و معروف ججمنٹ تھی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کی, جو مافیا کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو پچھلے 25 30 40 سال میں ہر جگہ مافیاز کا سامنا تو رہا, جو ہماری حکومت میں بھی اس کا بڑا ذکر اور چرچا رہا ماضی میں. جو ابھی یہ فلور کا اور چینی کا ایک کرائسس والی سچویشن جو ہے وہ بن رہی تھی, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس پہ کنٹرول تو پایا گیا ہے. اور آج کیبنٹ میٹنگ میں دوبارہ عمران خان صاحب نے اس بات کے عزم کا اظہار کیا ہے کہ جیسے یہ رپورٹ کی تفصیلی ان کے پاس اس کا جو انویسٹیگیشن رپورٹ کا تفصیلی آتا ہے سارا, تو وہ اس پہ سخت ایکشن لیں گے. باقی آپ نے ایک یہ اشارہ کیا کہ انکمپیٹنس, تو اگر انکمپیٹنس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن پالیسیز پہ اختلاف ہونا جو ہے وہ انکمپیٹنس آپ نہیں کہہ سکتے. ایک شخص یہ سمجھے گا کہ اس کو اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے. جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے, اپوزیشن میں آ کے آپ کی سوچ اور ہوتی ہے. لیکن میں اس بات کو بھی رد نہیں کرتا کہ انکمپیٹنس نہیں ہے. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انکمپیٹنس بھی ہوتی ہے کسی حکومت میں, جبھی تو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کا فوری طور پہ احساس کر لیتے ہیں, اس کو درست کر لیتے ہیں, اور غلطی کو درست کر کے آگے بڑھنا جو ہے وہی جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور حکومت میں آ کے آپ کو روز بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہیں آپ ایک پالیسی بناتے ہیں جس کا رزلٹ صحیح نہیں آتا, آپ اس کو پھر درست کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. مشکل حالات ضرور ہیں لیکن ہم پر امید ہیں. میں آتا ہوں جناب چودھری منظور صاحب کی طرف. چودھری منظور صاحب, مسلسل یہ 17 مہینے کی حکومت ہے ابھی ان کی, اور پہلی دفعہ یہ فیڈرل حکومت میں آیا, پروونشل حکومت رہی ہے ان کی. لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے, خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب سے یہ بات بہت زیادہ سنی ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ یعنی یہ نااہل حکومت ہے, اور بیڈ گورننس کا انہوں نے کہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر 17 مہینے کی ایک حکومت ہو اور اس میں نااہلیت کی بات کی جائے, بیڈ گورننس کی بات کی جائے, کیونکہ نااہل اگر حکومت ہے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو اہلیت ہے اسے ثابت کرنے کے لیے 17 مہینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو 17 دنوں میں یا 17 گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون اہل ہے اور کون نااہل ہے. آپ اگر غور فرمائیں کہ کسی بھی ایک کام پہ تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. مثلاً یہ کہتے تھے ہمارے پاس ٹیمیں ہیں بڑی زبردست, وہ کدھر ہیں ٹیمیں ساری؟
ایک کے بعد ایک کرائسس جنم لے رہا ہے اور اس کرائسس سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے ان کے پاس. پھر اگر آپ دیکھیں معیشت کو تو معیشت کی سب سے بہترین ٹیمیں تھیں ان کے پاس. کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. قرضوں کی حالت دیکھ لیں. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا قرضہ نہیں لیا گیا. جہاں تک ایشوز ہیں ابھی علی محمد خان صاحب فرما رہے تھے, بس میرا تو ایک بڑا سادہ سا سمپل سا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب گئی تھی 2013 کے اندر, گندم کی قیمت 1200 روپے من تھی, آٹا 35 روپے کلو تھا. آج گندم کی قیمت 1300, ابھی سنا 1365 کر دی ہے. ذمہ کے لیے, کسانوں کے لیے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے انہوں نے. آٹا 70 روپے کلو کیوں ہے؟ گنے کی قیمت 180 روپے ہے من. چینی کی قیمت اس وقت 35 سے 40 روپے کلو تھی, آج بھی 180 روپے ہے. اور چینی کی قیمت کیوں ہے 86 روپے یا 90 روپے؟ پیٹرول اس وقت $100 پر بیرل ایوریج تھا, 150 پہ بھی گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. آج جو پیٹرول 50 پہ ہے, 55 پہ ہے, ویری کرتا ہے, کبھی 50 پہ 55 پہ. پیٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی قیمت 127 روپے کیوں ہے؟ بجلی کے ریٹ دگنا سے زیادہ کیوں ہو گئے ہیں؟ کوئی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی اور آٹے کا کرائسس تو پیدا کیا گیا. قیمت تو گندم کی تو وہی ہے نا, گنے کی بھی وہی ہے. سو اس کا مطلب وہ کرائسس تھا نہیں, کرائسس پیدا کیا گیا, بحران پیدا کیا گیا. اور جس نے پیدا کیا ہے, اگر آپ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں ان کے خلاف تحقیقات کروں گا, تو پھر آپ ہونے دیجئے. آپ کو پہلے کلین چٹ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ مہنگائی ہے کہ لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا. لوگ ایک عام آدمی سے پوچھئے نا, یہ آپ کا کیمرہ مین ہے, اس کی جیب کٹ گئی ہے, چونکہ اس کی تنخواہ تو وہی ہے, بلکہ تنخواہیں کم ہو گئی ہیں ان کی, لیکن مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کا جینا حرام ہو گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, سب امن اور چین ہے, اور بالکل آپ سارے جو ہے غلط ہیں, صرف حکومت ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے, المیہ ہوتا ہے حکومتوں کا. جب لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز ٹھیک نظر آتی ہے, لیکن ایسے نہیں ہے حالات. ذرا لوگوں کی حالت باہر نکل کر دیکھیے, پھر آپ کو پتا چلے گا. اہلیت اور نااہلیت کا پتہ چل جائے گا. آتا ہوں سینیٹر, لوگوں سے پوچھئے نا آپ کو. سینیٹر ڈاکٹر سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہی سوال لے کے آپ کی طرف آتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سر سیاسی معاملات ہو, انتظامی معاملات ہو, پارلیمانی معاملات ہو, یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے, اس کے علاوہ آئینی معاملات ہو, دیکھیں سر جو ابھی ریسنٹلی ہوا کس طرح ہینڈل کیے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ عوامی معاملات میں ایک بہت بڑی فہرست ہے, میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا, آپ سب جانتے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بیڈ گورننس اور نااہلیت اس 17 مہینے کے لیے کافی ہے؟ اور اگر یہ ہے تو پھر تو یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے دو چیزوں کی بات کی ہے. آپ نے پہلے کرپشن کی بات کی اور پھر نااہلیت کی بات کی, تو میں دونوں پہ لگے ہاتھوں تھوڑا تبصرہ کر دیتا ہوں. کرپشن کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 22 ارب روپے کا ایک کیس ہے EOBI کا, جس میں کوئی ابھی تک ہم آگے نہیں جا سکے. 44 ارب روپے کا ایک مقدمہ ہے نیب کے پاس NICL کا, جو کہیں نہیں جا رہا, بالکل بند پڑا ہوا ہے. مالن جبا کا کیس ہے, BRT کا کیس ہے, کئی ہزار سکول جو نکل آئے تھے گوشت سکولز خیبر پختونخوا میں حکومت کی رپورٹ کے مطابق, ان کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا ایک منرلز کا کیس تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ احتساب کمیشن کے ایک جنرل تھے جن کو عمران خان صاحب کے دوست بھی تھے اور احتساب کمیشن کے چیئرمین بھی تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ 4 یا 5 وزراء تک کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں پہنچتی ہیں, اور پھر ان سے ریزگنیشن لے دیا گیا تھا. تو ایک یک طرفہ ضرور کارروائی ہو رہی ہے, جس کو ہمارے نقطہ نظر سے وہ احتسابی نہیں انتقامی کارروائی ہے. کسی کی موٹر گاڑی میں سے ہیروئن برآمد کی جاتی ہے, غیر قانونی طور پہ پرائم منسٹر کو پھانسی کی چکی میں, ایکس پرائم منسٹر کو پھانسی کی چکی میں رکھا جاتا ہے, لوگوں کو پر استغاثہ دائر کیے بغیر انہوں نے 1-1.5 سال تک جیل میں رکھا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور میں آپ کو لمبی ایک فہرست دے سکتا ہوں جس میں نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, بیل پہ ہیں, شاہد خاقان جو ہیں وہ جیل میں ہیں, شہباز شریف
بیل پہ ہیں, احسن اقبال جیل میں ہیں, رانا ثناء اللہ بیل پہ ہیں, حمزہ شہباز جیل میں ہیں, مفتاح اسماعیل جیل میں بیل پہ ہیں, سعد رفیق اور سلمان رفیق جیل میں ہیں. تو یہ پوری اپوزیشن کو لٹا دیا ہے احتساب کے نام پہ انتقامی کارروائی کر کے. یہ تو ہے احتساب کا جو ذائچہ, اگر میں اس کے اندر کچھ نکات جوڑوں. اب ذرا تھوڑی سی کمپٹنسی کی بات کر لیتے ہیں, یا جس کو آپ نااہلیت کہہ رہے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں. اس کو آپ 2-3-4 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اقتصادی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں. ملک جو ہے وہ 6% پہ ترقی کر رہا تھا, اب 2 پہ آ گیا. اس کا فرق عام آدمی کی زندگی میں کیا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے 18 لاکھ نوکریاں غائب ہو گئیں. 18 لاکھ بچے جن کو نوکریاں ملنی تھیں ان کو نہیں ملیں گی, کیونکہ جب 1% ترقی کی شرح کم ہوتی ہے تو 4 لاکھ نوکریاں سسٹم میں سے نکل جاتی ہیں. تو جب 6 سے 2 پہ آئے تو 4% کے ڈراپ سے 18 لاکھ نوکریاں جو ہیں اس حکومت کی وجہ سے لوگوں کو نہیں مل سکیں. چلیں ایک اور زاویہ دیکھ لیتے ہیں کہ جن کے پاس نوکری ہے ان کا کیا حال ہے. تو مہنگائی کی شرح 4% تھی, اب 14.5% ہو چکی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہے اوور آل مہنگائی کی شرح. جو فوڈ انفلیشن یعنی کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ ہمارے دور میں 1% تھی, اب وہ دیہی علاقوں میں جہاں پہ ہمارے زیادہ تر غریب لوگ رہتے ہیں 25% ہو چکی ہے. شہری علاقوں میں 20% ہے, 19.7% ہے کھانے پینے کی اشیاء میں جو مہنگائی ہے. اور وہ چیزیں جو غریب لوگ کھاتے ہیں, غریب کیا کھاتا ہے؟ روٹی کھاتا ہے. روٹی کے ساتھ کیا کھاتا ہے؟ کوئی مرغن غذا تو کھا نہیں سکتا, اس کو گوشت تو ملتا نہیں, مرغی تو ملتی نہیں, مچھلی تو ملتی نہیں, تو وہ اس کے ساتھ سبزیاں کھاتا ہے جو روز مرہ میں آپ کے سامنے چھابڑی کے اوپر آپ کو ملتی ہیں. ان اشیاء جن کو پیرشیبل گڈز کہتے ہیں, سبزیاں جو ہیں, ان کی قیمت میں ان کی مہنگائی کی شرح میں 80% اضافہ ہوا ہے. 80%. ایک طرف آپ نے گندم کا وہ ایک قہر نازل کر دیا, قحط نازل کر دیا لوگوں پہ, 10 روپے کی روٹی ہو گئی, 15 روپے کا نان ہو گیا. دوسری طرف 80% جو روز آپ کی سبزیاں ٹھیلے پہ لگی ہوئی ہیں ان کی قیمت میں 80% اضافہ ہو گیا. تو غریب کیا زہر کھائیں, غریب کیا کھائیں؟ یہ ہے اقتصادی پرفارمنس اس حکومت کی اس وقت. آواز ہم اس وجہ سے اٹھاتے ہیں, صرف تنقید نہیں کرنا چاہتے. خدا شاہدہ ہماری خواہش یہ ہے کہ پالیسیز بدل جائیں. آپ ایسی اقتصادی پالیسیز لائیں جو IMF کی قید میں نہ ہوں, جو عوامی مفاد میں ہوں, جن سے لوگوں کو چھوٹ ملے. تو اس زاویے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقدمہ جو ہے دونوں نقطۂ نظر سے, کرپشن کے نقطۂ نظر سے بھی اور پرفارمنس کے نقطۂ نظر سے بھی صحیح مقدمہ تھا. ٹھیک, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, میں علی محمد صاحب ایک اور اہم ایشوز کی طرف آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سر یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور PMLN ہے, ان دونوں نے اپنی تمام تر غلطیوں اور خامیوں کے باوجود 5 سال مکمل کیا, پیپلز پارٹی نے بھی اور PMLN نے بھی. لیکن ابھی آپ کی 17 مہینے کی حکومت ہے, اور ظاہر ہے اس کے اوپر جس طرح انکمپیٹنسی کی بات آ رہی ہے, بیڈ گورننس کی بات آ رہی ہے, بہت کچھ آ رہا ہے. تو یہ مطالبہ بھی اپوزیشن کا ہے, تقریباً تمام سیاسی جماعتیں, بالخصوص پیپلز پارٹی اور PMLN بھی, لیکن طریقہ کار پہ تو ہو سکتا ہے اختلاف ہو, لیکن یہ متفق ہیں کہ آپ کی حکومت کو 17 مہینے میں اب چلے جانا چاہیے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط بات ہے. مینڈیٹ جو ہے وہ عوام 5 سال کا دیتی ہے, اور اس طریقے سے اگر ان کی ڈیمانڈ پہ جایا جائے تو اپوزیشن تو پاکستان میں کون سا الیکشن ہے جس کو کبھی اپوزیشن نے جو ہے وہ مانا ہے. یہ آپ اس بات پہ تو آپ گلہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے 16-17 مہینوں میں جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ کتنے % عمران خان صاحب نے کیا ہے, جو ظاہر ہے عام آدمی کو تو اس کو تو اپنے ایشوز کی فکر ہے, کیونکہ ایک آدمی کی تنخواہ اگر 15 یا 20 یا 25 ہزار ہے تو اس کی تو آمدن اتنی تیزی سے نہیں بڑھی, تو اس کو تو ایشوز ہیں, بجلی کے بل کے مسائل ہیں, بچوں کے فیسوں کے مسائل ہیں, یہ ایشوز تو سارے ہیں. لیکن اس بات پہ کبھی اپوزیشن کے دوستوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ آخر کیوں انہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کو یہ سخت ڈیسیجنز لینے پڑے اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرنی پڑی جو بہت حد تک اللہ کے کرم سے فسکل ڈسپلن آ چکا ہے.
ہماری یہ دوست بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ IMF کے پروگرام میں کیوں گئے، لیکن شروع میں جب ہم نہیں گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں گئے۔ IMF کا پروگرام ایسا ہے کہ اس میں خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن یہ پہلی بار پاکستان IMF کے پروگرام میں نہیں گیا۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان کی تمام اکنامک پالیسیز پہ، کہ دو تین بار گورنمنٹ کرنے کے بعد بھی اگر ان کو ہر بار IMF کے پاس جانا پڑا تو کوسچن مارک اٹھتا ہے۔ ابھی جس طریقے سے میکرو انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جیسے پچھلے اگر آپ دیکھیں تو کہ 65 سے 75% تک جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو کمی آئی ہے، جو فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بڑھے ہیں، جو آپ نے فارن ڈیٹ جو ہے ریٹرن کیا ہے، اور اگر پاکستان کا کوئی ادارہ ہو تو اس کو تو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ورلڈ بینک کو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو یا موڈیز کو، ان کو آپ کس طرح سے جو ہے مینیپولیٹ کریں گے؟ کس طریقے سے آپ ان سے فیوریبل رپورٹس لیں گے اگر وہ آپ کو دنیا بھر سے بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ فیصلہ سازی صحیح ہو چکی ہے، اب اس کے فروٹس جو ہیں وہ آنے باقی ہیں، وہ اس میں ٹائم لگے گا۔ لیکن ان سے سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ ہماری یہ حکومت، وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ 5 سال پوری کرتی ہے یا نہیں۔ بڑے لوگوں نے ہم سے پہلے دعوے کیے تھے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے، پھر وہ کرسی تو رہی لیکن وہ لوگ نہ رہے۔ تو اگر ہماری حکومت اپنا ٹرم پوری کرے اور اس کے بعد دوبارہ فوری طور پہ ودن 6 months نئی حکومت کے آنے کے 6 مہینے کے اندر اس حکومت کو دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے، یا اس کو قرضوں کا بہت بڑا پہاڑ اس کو دیکھنا پڑے اور اس کو جو ہے ایک بالکل خالی خزانہ ورثے میں ملے، اگر ہم یہ سارا کچھ کر پائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو پھر کیمرے کے سامنے آنا بھی نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کو اس بات کا کریڈٹ بہرحال ضرور دینا چاہیے کہ دھڑلے سے پاکستان کے خزانے کے ساتھ یہ عمل کرنے کے باوجود ان میں یہ مورل کریج ہے، ان میں یہ اوڈاسٹی ہے کہ بیٹھ کے سوال کر سکتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے ان لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اتنی کامیاب حکومت کرنے کے بعد تو پھر کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ مہینے کے بھی نہیں رہے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ پاکستان پہ اتنا بڑا ڈیٹ جو ہے وہ چھوڑ کے گئے؟ آج اگر آپ دیکھیں تو ایک مضبوط فیصلہ سازی کے بعد آج پاکستان کی اکانومی اب ایک بہتر طرف جا رہی ہے۔ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سب سے زیادہ تیزی سے اوپر جانے والا اسٹاک ایکسچینج ہے، مت بولے ان حالات میں جب آپ کو ورثے میں سب کچھ ملا ہے۔ تو میں دیکھیں بلاول صاحب کی آپ نے بات کی ہے، اس وقت چودھری منظور صاحب نے بڑا ہم پہ طنز کے تیر چلائے ہیں، تو بلاول صاحب کو بالکل حق ہے اور ان کو بھی حق ہے، اپوزیشن کے رہنما ہیں، وہ بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں، سوال ضرور کریں۔ لیکن جب وہ جس مس گورننس کی بات کرتے ہیں کہ مرکز کر رہی ہے، تو واٹ اباؤٹ سندھ؟ سندھ میں تو بلا شرکت غیر 2008 سے آج تک آپ دیکھیں 12 سال ملے ہیں، 12 سال ملے ہیں کنزیکٹیو پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا سندھ کی صورتحال سے یہ مطمئن ہے؟ کیا وہاں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ پالیسیز سے اور اس کے آؤٹ کم سے اور اس کے رزلٹ سے مطمئن ہے؟ کیا وہاں کوالٹی ایجوکیشن ہیلتھ ملنی شروع ہو گئی؟ 12 سال بڑا ٹائم ہے، میں سمجھتا ہوں 12 سال کے بعد بھی آج اگر 800 لوگ صرف کتے کے کاٹنے سے وہ مر گئے ہیں، تو کیا ان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا صورتحال ہے؟ اور کیا 12 سال حکومت کرنے کے بعد بھی کراچی کی جو احساس محرومی ہے یا حیدرآباد کی احساس محرومی ہے وہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ میں جو بڑے شہر ہیں وہاں ایک احساس محرومی ہے؟ وہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کو وہ اونرشپ نہیں ہے، وہ سٹیکس نہیں ہیں۔ کراچی کی آپ گندگی کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں ان امپلائمنٹ کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں بجلی کے مسائل دیکھ لیں، وہاں صاف پانی کے پینے کا صاف پانی نہیں ہے کراچی میں۔ پاکستان کا معاشی ہب ہے، 60 سے 65% آپ کو ریونیو کما کے دے رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ کیا بلاول صاحب کی نظر نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں مثال بنا کے دیتے کہ دیکھیں 12 سال میں ہم نے کراچی کو، سندھ کو ایک بہترین بنا دیا، آپ اس طرح کریں۔ تو یہ تقابلی جائزے بہرحال ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال سے پہلے حکومت کے جانے کی نوید دینا ان کی ایک آرزو تو ہو سکتی ہے، لیکن شاید اس میں عملی طور پہ ان کو کامیابی نہ ملے۔ ہاں، عدم اعتماد کی تحریک لائیں، بالکل وہ ان کا حق ہے، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ان کو چلتا کریں گے تو اپنا شوق پورا کر لیں۔ ماضی میں بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، ٹھیک ہے سر، آپ بھی کر لیں۔
ٹھیک ہے سر، چودھری منظور صاحب کی طرف آتا ہوں. چودھری منظور صاحب، اس سوال کو میں اس طریقے سے لے کے آتا ہوں کہ سر اپوزیشن کی اس وقت جو مشترکہ یہ اعلان تو ہے کہ طریقہ کار پہ ہو سکتا ہے فرق ہو، لیکن اعلان تو ہے کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ابھی 17 مہینے میں حاصل کیا جائے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مزید اگر یہ حکومت چلی تو ملک کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا. ایک تو سر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ اور دوسری جو پارٹی اس وقت بیٹھی ہے پی ایم ایل این، کیا آپ اگر اس حکومت کو چلتا کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ عدم ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ ایک تو سر اس پہ ضرور وضاحت کیجیے گا. دوسرا سر یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور اس وقت تو واحد پیپلز پارٹی میں کافی لوگ اس وقت گرفتار ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے گنوایا، مصدق صاحب نے تو وہ تو بڑے طریقے سے گنوا دیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں بھی کافی لوگ گرفتار ہیں، کافی لوگوں پہ کیسز ہیں. تو اگر بلاول بھٹو صاحب بھی گرفتار ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا کیا اسٹینس ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو میرا خیال ہے دوست یہ بھول جاتے ہیں جب پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں. جب ہم آئے تھے 2008 کے اندر تو اس ملک میں جس شہر لاہور میں آج بیٹھا ہوں، یہاں پہ 2007 میں 3 بندے مر گئے تھے آٹے کی تقسیم پہ. اور اتفاق یہ ہے، بلکہ بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی، کہ یہ وہی ٹیم ہے جس نے اس وقت یہ آٹے کا کرائسس پیدا کیا تھا. ذرا آپ نکال کر دیکھ لیں جو اس وقت جنہوں نے کرائسس پیدا کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 1 سال کے اندر 2009 کے اندر ایسی پالیسی دی کہ یہ فوڈ انسیکیورٹی سے فوڈ سیکیورٹی والا ملک بن گیا. پاکستان گندم امپورٹ کر رہا تھا، پھر پاکستان گندم ایکسپورٹ کرنے لگ گیا 2009 کے اندر. 8 اور 9 کی 2 سال کے اندر 2 سیلاب آئے آپ کے ہاں، 10 کے اندر اور 11 کے اندر. لیکن آپ کی کوئی فوڈ، کسی قسم کی کوئی چینی، دالیں، آٹا، کوئی چیز، چاول سے لے کر ہر چیز جو تھی وہ شارٹ نہیں تھی. اور گندم کا 2 سال کا سٹاک رکھا جاتا تھا، تاکہ پاکستان کی سٹیپل فوڈ ہی گندم ہے. اب یہ ڈنر لنچ تو اب ہے نا، پہلے تو ہمارے یہاں روٹی کا ٹائم ہو گیا، بھی روٹی کھا لو بھائی. 3 ٹائم روٹی کھائی جاتی. دوسری ایکسپورٹس ہمیں ملی تھی $19 ارب پہ، ہم نے چھوڑی $25 ارب پہ. ملک ملا تھا دہشت گردی میں. ہمارے فوجی جوانوں نے وردیاں پہن کے اپنے دفتروں میں، بازاروں میں یا رستوں میں چلنا بند کر دیا تھا. ملک پہ قبضہ ہو گیا تھا. ہم یہاں سے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہ مارگلا کی پہاڑیاں بیچ میں رہ گئی. ہم یہاں سے دھکیلتے ہوئے ان کو 5 بڑے آپریشنز کیے تھے، اور پھر کچھ طاقتوں نے وہ آپریشن جو ہم اور بھی کرنا چاہتے تھے وہ روک دیے تھے. عالمی ریسیشن تھا 2008 کے اندر. آپ کو نہیں پتا کیا دنیا کے اندر ہوا تھا، کساد بازاری. اور اس کے باوجود انڈسٹری، ایگریکلچر، روزگار، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور اس وقت کیا ہے، بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. ان کو کتنی بری ملی ہے جی معیشت، وہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. چلو اگر بری بھی ملی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتے نا جی. بری ملی تو اس کو اور برا تو نہیں کر سکتے تھے آپ نے تو اور برا کر دیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت ایک عذاب کی طرح مسلط ہے اس ملک کے لوگوں پہ، اور عذاب جتنی جلدی ٹل جائے اتنا بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیسے بھیجیں. میں پہلے بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دم دھرنے کا اعلان کر دیا تو میں اپنی پارٹی کے اندر اور دوستوں کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب سے بھی شاید میری بات ہوئی، میں اس کے خلاف تھا. ساری پارٹیاں اپنا اپنا کرتی، اپنے اپنے جلسے جلوس، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے نا جی. پولیٹیکل پارٹیز نے کیا مہنگائی ہو رہی ہو تو ہم بیٹھ جائیں کہ ہمارا فلاں جو ہے وہ جیل میں ہے، یا بلاول صاحب کو جیل میں ڈال دیں گے تو ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ پھر وہ ریلیز کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہم کر سکتے. یہ پکڑے، آپ پہلے پکڑے ہیں، بلاول صاحب کو گرفتار کرنا ہے، بسم اللہ کیجئے. وہ تو تیار ہیں، اس دن پیش ہوئے تھے جا کر، اور اس کے لیے ہم کورٹ بھی جا رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں جا رہے ہیں، ان پہ کوئی کیس نہیں ہے. اچھا، لیکن اگر یہ گرفتار کرتے ہیں تو وہ آج ابھی ہم سارا دن بڑا مصروف دن گزارا ہے، ہم جو ہے کام اپنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم باقی جماعتوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ جو جماعت لوگوں کو اکیلا چھوڑتی ہے وہ پھر لوگوں کی دوست نہیں ہے. اس لیے ہم اس وقت سٹارٹ لے چکے ہیں،
ہم اپنی بیسس بنا رہے ہیں, ہم تو نکل پڑے ہیں. آج بھی بلاول صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی, آج لیڈیز کی ہم نے میٹنگ کی ہے, ابھی ہم میٹنگز کر رہے ہیں فیبروری کے اندر, پھر کنونشنز, اور پھر بائی روڈ پہ آ رہے ہیں مارچ کے اندر. سو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ چلتے. سو جہاں تک یہ ہے کہ کیسے گرے گی, یہ تو ویسے ہی وہ تاش کے پتوں کا گھروندہ بنایا ہوا ہے, مانگے تانگے کی حکومت ہے. ذرا پریشر آئے گا تو یہ جو اتحادی پہلے سے ہی ناراض بیٹھے ہیں, کاف لیگ ناراض بیٹھی ہے, MQM ناراض بیٹھی ہے, مینگل صاحب ناراض بیٹھے ہیں, صوبہ محاذ والے کو آپ کو پتا ہے وہ 1-2 وزیر ہیں, باقی کے لوگ ناراض بیٹھے ہیں. PTI کے اپنے جو بیک بینچز ہیں ان کو ذرا کسی وقت آپ ان سے بات کر کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سو یہ تو ایک بالکل ایک میرے خیال ٹھوکر مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, یہ تو اپنے وزن سے گر جائے گی, ذرا موو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ گرتی ہے تو پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. اگر کوئی ایک بھی پارٹی نکل جائے بیچ میں سے جنہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا تھا تو وزیر اعظم کو واپس اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا, جو کہ نہیں لے پائیں گے. سو بلوچستان کی حکومت آپ کے سامنے, پنجاب کی حکومت آپ کے سامنے, یہ ساری بالکل وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ تارے عنکبوت سے بندھی ہوئی ہے, وہ جو مکڑی کا تار نہیں ہوتی جالا, اس سے بندھی ہوئی حکومتیں ہیں ساری کی ساری. کوئی نہ کوئی وہ تو ہوگا نا سر کنٹرول, وہ بھی تو اصل امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. وہ لوز ہو گیا تو سارے میٹر حل ہو جائیں گے. ایک چھوٹے سا بریک پہ جاتا ہوں, پھر ڈاکٹر مصدق صاحب کی طرف آتا ہوں کچھ اہم سوال لے کے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. میں جناب ڈاکٹر مصدق صاحب کی طرف آتا ہوں. سر گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے تو ہم نے پوچھا کہ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا, کیونکہ کچھ واضح نہیں تھا. کچھ لوگوں کا خیال ان ہاؤس تبدیلی ہے, عدم اعتماد ہے, مڈ ٹرم ہے. لیکن ابھی حالیہ ہم نے سنا مسلم لیگ نون صاحب کی طرف سے کہ موجودہ حکومت کو جانا چاہیے, اور انہوں نے ایک طریقہ کار دے دیا ہے کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں, وہ اور کوئی طریقہ کار کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر اگر مڈ ٹرم الیکشن آپ اسی سال چاہتے ہیں, 2020 میں چاہتے ہیں, فرض کیجئے مارچ میں چاہتے ہیں یا دسمبر میں چاہتے ہیں, تو ایک صورت تو بہت امپورٹنٹ ہے سر آپ کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے اہم قیادت ہے ان پر سزا ہے, وہ بیمار ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی اس وقت ملک سے باہر ہیں, زیادہ تر اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. آپ کی بیشتر قیادت, اہم قیادتیں اس وقت نیب کو بھگت رہی ہیں, کیسز ان پر ہیں, کچھ بیل میں ہیں, وہ بھی کیسز پہ ہیں. تو PMLN اس وقت مکمل طور پر جو اوپر جتنی بھی ان کے پاس سیاسی قیادت ہے وہ مسائل کا شکار ہے. اور تو آپ سر عوام کے پاس پھر کس طریقے سے جائیں گے, مڈ ٹرم میں کیا لے کے جائیں گے؟ اور آپ پر کرپشن کے چارجز بھی ہیں جس کے ابھی فیصلے آئے نہیں ہیں. ایک تو یہ سر, اور دوسرا کیا وجوہات ہے سر کہ اس وقت مریم نواز جو کہ ایک اہم لیڈر ہیں PMLN کی, وہ پاکستان میں ہیں, اس وقت سیاسی ماحول کی ضرورت ہے کسی لیڈر کو عوام ورکر کے لیے, اور وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ان کی سزا بھی معطل ہے, اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے ان کو سیاسی آپ کے اپنی حکمت عملی کرنے کے لیے, میدان میں آنے کے لیے, لوگوں تک اپروچ کرنے کے لیے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, آپ کا جو پہلا سوال ہے اس میں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بھی شخص ووٹ لے کر آتا ہے اس کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہوتا ہے, اور ووٹ کا بوجھ جو ہے وہ ایک امانت کی شکل میں ہوتا ہے. اور اگر جیسا کہ مہنگائی کی ابھی آپ نے تصویر دیکھی ہے, جو میں نے بھی اور چودھری صاحب نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے, اگر آپ کا ایک ابھی چودھری صاحب نے کیمرہ مین کا ذکر کیا, اگر ان کی 35 یا 40 ہزار روپے تنخواہ ہے اور وہ کھولی میں بھی رہ رہے ہیں, لاہور میں یا اسلام آباد پنڈی میں, تو 10,000 تو دے رہے ہوں گے. اگر ان کے 3 بچے ہیں اور وہ 2-2 ہزار والے اسکول میں, 3-3 ہزار والے اسکول میں بھی جا رہے ہیں, تو ان کی 10,000 تو فیس ہو گئی, یہ ہو گئے 20,000 روپے. بجلی کا بل ہر گھر کے اندر اس وقت 5 سے 6 ہزار روپے آ رہا ہے. یہ 26 ابھی گرمیاں نہیں آئیں, ابھی گرمیاں آنی ہیں,
یہ 26,000 روپے ہو گیا. اگر وہ موٹر سائیکل کے اوپر آتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹیشن لیتے ہیں تو 2-3 ہزار روپے کا ان کا پیٹرول ڈل جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو 30,000 روپے گنوا دیے اور انہوں نے ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ ٹیبل پہ نہیں رکھا. کوئی بیمار نہیں ہوا گھر میں بوڑھا, کسی کو ڈائلسس کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے زمانے میں ڈائلسس جو ہے وہ 2,000 میں ہوتا تھا, اب 10-12 ہزار میں کر دیا سرکاری جگہوں پہ. ہر ٹیسٹ کے پیسے سرکاری ہسپتالوں میں لیے جا رہے ہیں. دواؤں کی قیمت میں 200 سے 400% اضافہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں اگر 40,000 روپے والے شخص کے میں نے ابھی بغیر کھانے کے, بغیر بیماری کے, بغیر خوشی کے اگر میں نے آپ کو 30-31 ہزار روپے گن کے دے دیے تو یہ بوجھ ہر اس شخص کے اوپر ہے جو ووٹ لے کر آیا ہے. اس وجہ سے وہ احتجاج کرتا ہے. ہم پارلیمان کے اندر بھی احتجاج کریں گے, کرتے ہیں. ہم پارلیمان کے باہر بھی احتجاج کریں گے اور کرتے رہیں گے. ہم ہر وہ طریقہ آزمائیں گے جو پارلیمانی ہے, جو جمہوری ہے, جو آئینی ہے. کیا طریقہ کار نہیں اپنائیں گے. ہم سپریم کورٹ کے باہر گندی شلواریں نہیں لٹکائیں گے. ہم پی ٹی وی کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے. ہم پارلیمان کی دیوار نہیں توڑیں گے. ہم سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر کے اس کو بند نہیں کریں گے. ہم کسی ایس پی کو مار کے اس کا سر فریکچر نہیں کریں گے. یہ ہم نہیں کریں گے. لیکن جس چیز کی قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, قبریں بھی نہیں کھودیں گے. یہ جو قبریں کھود کے اس میں لیٹتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کریں گے. لیکن جس چیز کا ہمیں حق دیا گیا آئینی طور پہ کہ اندر آپ آئین کے اندر پارلیمان کے اندر بیٹھ کے آئینی طور پہ احتجاج کریں اس مہنگائی کے خلاف, ان پالیسیز کے خلاف, اور باہر بھی کریں, وہ ہم کر رہے ہیں, وہ ہم کرتے رہیں گے. مریم صاحبہ جو ہیں, خدا سب کے بزرگوں کو محفوظ رکھے اور کسی کو ایسا دکھ نہ دے کہ وہ جاتے جاتی اپنی اماں کو خدا حافظ نہ کر سکیں. ان کو ایک دکھ ہے, ضرور ان کے ذہن میں ایک گمان گزرتا ہوگا کہ ان کے والد جن کا خاکم بدن, میرے منہ میں خاک اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ تیسرا ان کا بائی پاس آپریشن ہے جس میں سے ایک مرتبہ پہلے ان کی شریان بھی دل کی پھٹ چکی ہے اور 7 کے قریب سٹینٹس ان کو ڈل چکے ہیں. ڈائبٹیز ہے ان کو, کڈنی فیلئر میں ہیں, وہ کیروٹیڈ آرٹریز جو ہیں ان کی بلاکڈ ہیں. تو ان کے اس وقت اگر ان کی تمام تر جو فوکس ہے وہ مرکوز ہے اپنے والد کی صحت کے لیے یا دعا کے لیے, اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سیاست میں نہیں آ رہی, تو میرے خیال میں اتنی سپیس آپ کو ان کو دے دینی چاہیے. لیکن اگر آپ نہ بھی دیں تو یہ جمہوریت ہے. آپ کا نقطہ نظر اور آپ کا کرٹیسزم جو ہے وہ سر آنکھوں پہ, آپ ضرور کرٹیسائز کریں. ہر بندے کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں. اگر انہوں نے اپنے ابا کو پرائیورٹی بنایا ہے اور وہ دعا کر رہی ہیں یا صحت کا خیال کر رہی ہیں یا ڈاکٹرز کے ساتھ فون پہ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, یہ ان کی سوادید ہے. آپ بھی کرٹیسزم بے شک کر لیجئے, لیکن وہ ضرور سیاست میں واپس آئیں گی. اس وقت ان کا فوکس جو ہے بہرحال سیاست نہیں ہے, مگر سیاسی وہ ایکٹر ہیں اور سیاست میں رہیں گی اور سیاست میں بہت جلد واپس آئیں گی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا جنہوں نے بڑے تحمل سے ہمارے سوالات سنے اور اس کے جوابات دیے, اور یقیناً ان تمام سوالات کے جوابات صحیح معنوں میں عوام نے جانا ہے اور عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. تینوں مہمانوں کا, علی محمد صاحب کا اور چودھری منظور صاحب کا اور سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.